السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ ظہیر اقبال آپ سے مخاطب ہے۔ انتہائی اہم موضوع جس کا تعلق ہر پاکستانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ انگریزی زبان کیا پاکستان میں بین الاقوامی یا ترقی کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے نافذ ہے؟ ہم بطور قوم اپنی زبان کو دفتری زبان بنانے میں کیوں ناکام رہے؟ اور نمبر 3، اس سلسلے میں آج ہم کوئی کوشش کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو زبان دانی کے متعلق پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ جب انسان اپنی والدہ سے ماں کی گود میں زبان سیکھتا ہے تو جیسے وہ الفاظ کے ذریعے زبان سیکھتا ہے، اسی طرح جذبات کے ذریعے زبان سیکھتا ہے۔ اجنبی زبان تو سیکھی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح مادری زبان میں انسان اپنی جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اجنبی زبان میں نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، جب بھی مادری زبان میں انسان بات کرے اس کی براہ راست توجہ معنی کی طرف جائے گی۔ اجنبی زبان میں بات کریں گے تو براہ راست توجہ الفاظ کی طرف جائے گی، معنی کی طرف نہیں جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک الفاظ پہ مہارت نہیں ہوگی، انسان کی فہم ادھوری رہے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، جب آپ نرسری اور پلے گروپ کے بچوں کو انگریزی زبان میں پڑھائیں گے تو وہ کچھ نہیں سیکھیں گے، ان کی توجہ ساری الفاظ میں اٹکی رہے گی، چونکہ وہ پیدائشی طور پر انگریزی زبان سے واقف نہیں۔ لہٰذا اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تعلیم میں انٹرسٹ اور شوق کی بجائے وہ تعلیم سے باغی ہوں گے۔ اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسلام سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن میں 20 دفعہ آیا کہ قرآن عربی لعلکم تعقلون لعلکم تفقہون لعلکم تتقون۔ مختلف وجوہات بیان کی گئی قرآن کو عربی میں نازل کرنے کی، تاکہ تم سمجھو، سوچو، ڈرو۔ پھر ایک آیت اعجمی و عربی، یعنی اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے تو تم کہتے یہ کیا بات ہوئی، ہم تو عربی اور قرآن عجمی۔ یعنی قرآن کے نزدیک بھی یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے اعتراض کی۔ مین جو صورت ہے وما ارسلنا آیت ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، کہ ہم نے آج تک کوئی رسول نہیں بھیجا اسی قوم کی زبان میں۔ جب بھی کوئی کتاب آئی اسی قوم کی زبان میں آئی جس قوم میں وہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ لوگوں کو بیان کر دیں۔ یعنی سمجھانے میں، بیان کرنے میں اصل مادری زبان ہے۔ پھر مسلمانوں کا طرز عمل یہ رہا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جتنی بھی فتوحات ہوئیں، کبھی کسی مفتوحہ علاقے کی زبان کو مسلمانوں نے نہیں بدلا۔ الفاروق علامہ شبلی نعمانی صاحب کی تصنیف ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ کبھی مفتوحہ علاقے کی زبان کو زبردستی نہیں بدلا گیا۔ یہ ہے اس اللہ کی سنت اور قرآنی اصول کی تشریح مسلمانوں نے اپنے طرز عمل سے کی۔ نمبر 2، 1200 سالوں میں کبھی کسی قانون کی کتاب کا ترجمہ نہیں کیا مسلمانوں نے، حالانکہ تراجم کی دنیا میں ایک دنیا مسلمانوں نے آباد کی۔ کیوں؟ کہ قانون میں مسلمان اس قدر خود کفیل تھے کہ کبھی کسی قوم سے قانون سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ آج ہمارے ساتھ کیا صورتحال ہے کہ ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ برطانیہ، یوکے اور انڈیا کے ججمنٹس کے حوالے پہ حوالے دیتی ہیں، امام ابو حنیفہ جیسے جورسٹ کا کوئی حوالہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وجہ بہت سادہ ہے کہ انسان جس زبان میں علم حاصل کرے اسی زبان کے مفکرینوں کو انسان اپنا مفکر سمجھتا ہے، اپنا رہنما سمجھتا ہے۔ یعنی اگر امام ابو حنیفہ جیسے لائق فائق جورسٹ آج تک اس لیول کا جورسٹ مسلمانوں نے پیدا نہیں کیا، کروڑوں لوگ ان کے فالورز ہیں، ان کا حوالہ نہیں ملتا، اس کی زبان محض ایک وجہ ہے ہماری۔ یعنی اگر وہ بھی ججز حضرات فرض کر لیں انگریزی میں پڑھے ہوتے تو آپ کو ہر ججمنٹ میں امام ابو حنیفہ کے جیسے بڑے جورسٹ کا حوالہ ملنا عین فطری بات تھی۔ نہیں ملتا، وجہ کیونکہ انہوں نے پڑھی ہی انگریزی ہے اور وہ انہی لوگوں کا حوالہ دیں گے جو انگریزی کی لسٹ میں شامل ہیں۔ خیر یہ تو بات ہو گئی۔ پھر انگریزی زبان کے نافذ ہونے کی ایک مین آپ کو میں نقصان بتاؤں۔ جتنی فیلڈز ہیں اس کی
انجینئرنگ کی، کسی ایک فیلڈ کی کتاب آپ کسی پاکستانی رائٹر کی یا اردو زبان کی ہمیں دکھائیں۔ جب بچوں کو آپ شروع سے الفاظ میں الجھائے رکھیں گے، ان کی سمجھ بوجھ میں وہ استعداد پیدا نہیں ہوگی، تو بعد میں بڑے ہو کر وہ اپنے فیلڈ میں تصنیف نہیں کر سکتے۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہماری اکثر فیلڈ، بینکنگ کی فیلڈ میں چلے جائیں آپ، چارٹرڈ اکاؤنٹ اور فلاں آپ کو کہیں کسی فیلڈ میں ہمارے اپنے مصنفین نہیں ملیں گے۔ ایون کہ بی کام کی کتابوں میں ہم انڈیا کی کاپی کرتے ہیں۔ تو یہ زوال ہے صرف زبان کی وجہ سے۔ اگر بچوں کو شروع سے ازبر ہوں ٹاپکس، مضامین، تو وہ ضرور بڑے ہو کر اپنے فیلڈز میں تصنیف کریں۔ یہی حال ہمارے عدلیہ کا ہے۔ اب عدلیہ کی حد تک میں عرض گزارش کروں کہ انگریزی زبان کیوں نافذ ہے۔ ہائی کورٹ کے جو ججز تھے وہ سب تمام کے تمام انگریز تھے، انگریز کے زمانے میں۔ ہر جو اپیلیبل آرڈر ہے ان کی کمپلسری ہو گیا کہ جب بھی ہمارے پاس آئے اس کی ایک انگریزی کاپی ہو۔ اس وقت مجبوری تھی کہ انگریز ججز نے اپیلوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج کیا مجبوری ہے؟ آج محض تسلسل ہے اس غلامانہ ذہن کا۔ میں ایک مثال دے کے اس بات کو ختم کروں کہ انگریزوں نے ہمارے جو یہاں کے حکمران تھے یا جو بڑے تھے، ان کے لباس اپنے نوکر چوکروں کو پہنا دیے ان کی تذلیل کرنے کے لیے۔ آج بھی عدلیہ کے جو ملازمین ہیں ان کا وہی لباس ہے۔ یہ ایک غلامانہ ذہن کی تسلسل کی ایک مثال ہے۔ یعنی غلامی کے زمانے کو یا تو قومیں بالکل بھولتی ہیں یا اس سے سبق حاصل کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تیسرا طرز ہے کہ قدم قدم پہ ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم ایک غلام قوم رہے ہیں۔ آپ دیکھیے وکیلوں کا جو لباس ہے، ہمارے موسم ماحول، ثقافت، کسی چیز سے مطابقت نہیں ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر انگریز قوم نے حکمرانی کی اور اس کا آج تک تسلسل ہمیں نظر آ رہا۔ نافذ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں اردو کی کئی تحریک ہیں، کئی اپنی اپنی جگہ سب کوشش کر رہی ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ قانون میں کمپلسری ہے، شل کا لفظ ہے، عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ اکا دکا آپ کو رٹس ملیں گی ہر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، اس تسلسل سے نہیں ملیں گی جس طرح ہونی چاہیے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس زبان کو 1 سال 6 ماہ کے اندر اندر دفتری زبان بنا دیا جائے۔ آخری مثال دیتا ہوں، ضابطہ دیوانی میں ترامیم کی گورنمنٹ آف پنجاب نے، ہائی کورٹ نے صرف اس بات پہ اس کو ختم کر دیا کہ یہ 3 جو رولز ہیں، رولز آف بزنس کی خلاف ورزی ہے، ساری امینڈمنٹس ختم۔ تو یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، عدالتیں اس سے کسی طرح نہیں بھاگ سکتی۔ کوئی اختیار عدالتوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو نافذ نہ کریں۔ میری جو آپ سے گزارش ہے کہ نمبر 1 تو میرے اس پیغام کو پھیلائیں قومی زبان کے مفاد میں، نمبر 2 میرے ساتھ چلیے، ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ہم ہر ہفتے میں 3 سے 4 رٹیں کریں، ہم جو سپریم کورٹ کا 15 کا فیصلہ ہے جیسے خواجہ صاحب کا، اس کی کنٹیمپٹس دائر کریں چاروں ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں۔ انشاءاللہ بہت ہی شارٹ پیریڈ میں اس کا ہمیں رزلٹ ملے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔